الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 46 تصوف احیاء العلوم کی تیسری جلد پڑھ رہے ہیں، اس کے بالکل آخری صفحات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد 1-2 لیسن میں اس کا اختتام ہوگا اور پھر ایک جلد رہ جائے گی، جلد نمبر 4 انشاءاللہ تعالی وہ ہم اگلے سال میں مکمل کر لیں گے اللہ کی رحمت سے۔ ہم نے پچھلے سبق میں شیطانی دھوکے اور اللہ تعالی سے امید کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی باب کے بالکل آخری میں ایک بہت پیاری بات ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں پڑھ کے پھر اگلے باب کا آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اگر فرشتے گفتگو لکھنے پر اجرت لیتے تو اگر فرشتے اس کی گفتگو لکھنے پر اس سے کچھ اجرت لیتے تو فضول اور بیہودہ گفتگو کرنا تو دور کی بات، ضروری گفتگو بھی کم سے کم کرتا، بلکہ جو تسبیح پڑھتا اسے پڑھنے میں بھی احتیاط کرتا کہ کہیں اجرت زیادہ نہ دینی پڑ جائے۔ تعجب ہے ایسے شخص پر جو چند سکوں کی خاطر اپنے نفس کا محاسبہ تو کرتا ہے، مگر جنت جیسی عظیم الشان جگہ اور اس کی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کے چھوٹ جانے کے خوف سے اپنے نفس کی باز پرس نہیں کرتا۔ اگر سوچا جائے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں ذرہ بھر شک کریں تو کافر ہو جائیں، اور اگر اس کی تصدیق کریں تو احمق اور دھوکے میں مبتلا قرار پائیں۔ پس جو قرآن مجید اور اس کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ عز و جل ہمیں ناشکری اور کفران نعمت سے بچائے۔ پاک ہے وہ ذات جو ہمیں واضح دلیل کے ہوتے ہوئے بھی تنبیہ اور یقین سے روک سکتی ہے، اور وہ ذات جو غفلت اور دھوکے کے دلوں پر مسلط کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور جھوٹی تمناؤں نیز شیطانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی پر بھروسہ کر کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ باب نمبر 2 ہے دھوکے میں مبتلا لوگوں کی 4 اقسام اور ہر قسم میں شامل فرقوں کا بیان۔ پہلی قسم ہے علماء کا دھوکہ۔ اس قسم میں علماء کے بہت سے گروہ شامل ہیں۔ دھوکے کا شکار علماء کا پہلا گروہ، جنہوں نے علوم شرعیہ اور علوم عقلیہ یعنی منطق، فلسفہ وغیرہ بہت زیادہ سیکھا اور اسی میں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جسمانی اعضاء کو نہ تو گناہوں سے بچایا اور نہ ہی انہیں اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں میں لگایا، بلکہ اپنے علم کی وجہ سے اس غلط فہمی اور گمان میں مبتلا رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں ایسا مقام و مرتبہ حاصل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل انہیں عذاب نہیں دے گا، بلکہ مخلوق کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کرے گا، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں چونکہ انہیں عزت و شرافت حاصل ہے، لہٰذا اللہ عز و جل ان کے گناہوں اور خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ در حقیقت یہ لوگ دھوکے اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کیونکہ اگر یہ لوگ غور و فکر کرتے تو جان لیتے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا کون سا؟ علم مکاشفہ، باطنی علم، یعنی جس میں اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے بارے میں پہچان حاصل کی جاتی ہے، اسے عام طور پر علم معرفت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک کی معرفت۔ دوسرا علم معاملہ، ظاہری علم، یعنی جس میں حلال و حرام کی پہچان، اچھے اور برے اخلاق کی تمیز اور برے اخلاق سے بچنے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان علوم کو حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، ورنہ ان علوم کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی معاملہ ہر اس علم کے ساتھ ہے جس کی حاصل کرنے کا مقصد
عمل کرنا ہوتا ہے، بغیر عمل کے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھا ایک میسج دیا ہے، اسی کو پھر آگے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ شیطان کا دھوکہ اور اس کا علاج۔ شیطان اس موقع پر یہ دھوکہ فریب دیتا ہے کہ اس مثال سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس مثال سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کسی دوا کے بارے میں صرف معلومات رکھنے سے مرض دور نہیں ہوتا، لیکن تمہارا مقصد اللہ عز و جل کا قرب اور آخرت میں ثواب اکٹھا کرنا، اور صرف علم کے ذریعہ بھی ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اسے علم کی فضیلت کے بارے میں آیات احادیث یاد دلاتا ہے۔ اگر وہ عالم شیطان کی فریب و دھوکے میں آ جائے تو اپنی خواہش نفسانی اور چاہت پر عمل کرتے ہوئے مطمئن ہو جاتا ہے اور عمل کرنے میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عالم عقل مند ہوتا تو شیطان سے کہتا کہ تو مجھے علم کے فضائل تو یاد دلاتا ہے، جبکہ بے عمل گناہ گار عالم کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو وعیدیں آئی ہیں ان سے غافل رکھتا ہے۔ کیا وعید ہے بے عمل عالم کے بارے میں؟ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ہے، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کے حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ بے عمل عالم کو کتے اور گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ بے عمل عالم کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ۔ پہلا ہے جس کے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں بڑھتی، اس کی اللہ عز و جل سے دوری ہی بڑھتی ہے۔ باقی جی آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ بے عمل عالم کے لیے 7 مرتبہ ہلاکت ہے۔ یہ بھی مطلب حدیث مبارکہ میں اس کے خلاف بات آئی ہے۔ دھوکے میں مبتلا باطنی علم کا دعوے دار، وہ شخص جو اس بات کا دعوے دار ہو کہ اسے اللہ عز و جل کی ذات و صفات، اس کے ناموں اور دیگر روحانی چیزوں کا علم حاصل ہے، اور پھر بھی وہ اللہ عز و جل کے حکامات کی نافرمانی و خلاف ورزی کرے، تو یہ شخص بھی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے۔ مثلا ایک شخص بادشاہ کی خدمت کرنے کا ارادہ کرے اور بادشاہ کی شکل، رنگ و روپ، عادت و اتوار، قد کاٹ، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ سب معلوم کر لے، لیکن یہ نہ جان سکے کہ بادشاہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور کسے پسند، کس بات پر ناراض ہوتا ہے اور کس بات سے راضی، یا پھر ان باتوں کو بھی جان لے مگر خدمت کے ارادے کے ساتھ ساتھ ایسے افعال کرے جو بادشاہ کی ناراضی کا باعث ہیں، اور جس قسم کا لباس، ہیئت، گفتگو، حرکات و سکنات وغیرہ بادشاہ کو پسند ہے اسے نہ اپنائے۔ ان سب کے باوجود وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر اس کا مقرب اور خاص ہونا چاہے، جبکہ اس میں وہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں جو بادشاہ کو ناپسند ہیں، اور جو باتیں بادشاہ کو پسند ہیں اسے چھوڑے ہوئے ہے، تو وہ بادشاہ کو ذاتی طور پر جاننے، اس کے نام و نسب اور شہر کے نام کے بارے میں معلومات رکھنے، نیز غلاموں کے ساتھ اس کے سلوک اور رعایا کے ساتھ اس کے معاملات کو جاننے کے سبب اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ایسا شخص بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اس کے برخلاف اگر یہ شخص ان تمام باتوں کو نہ بھی جانے اور صرف بادشاہ کی پہچان رکھے اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے، تو یہ ضرور بادشاہ کا خاص درباری بن جائے گا۔ اسی طرح باطنی علوم کے دعوے دار شخص کا تقویٰ پرہیزگاری اختیار نہ کرنا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسے اللہ کی پہچان صرف ناموں سے ہے، معانی سے نہیں۔ اگر اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو یہ اللہ سے ڈرتا اور تقویٰ اختیار کرتا، کیونکہ عقل مند آدمی جس طرح شیر کی پہچان رکھتا ہے تو اس سے خوف کرتے ہوئے بچتا بھی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک ہیڈنگ ہے درندے سے خوف کی طرح اللہ عز و جل سے ڈرو۔
عقل مندی کی بنیاد کیا ہے؟ زبور شریف کی ابتدا میں لکھا ہے کہ دانائی یعنی عقل مندی کی بنیاد اللہ سے خوف رکھنا ہے۔ عالم اور جاہل کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ اہل علم کے لیے اللہ کا خوف رکھنا ہی کافی ہے، اور جاہل کے لیے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا رہنا ہی کافی ہے۔ یعنی کہ جو عالم ہے اس کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس میں تقوی پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ فقیہ کون ہے؟ دھوکے کا شکار علماء کا دوسرا گروہ۔ یہ دوسرے گروہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ علماء کا دوسرا گروہ وہ ہے جس نے خوب علم حاصل کر کے عمل بھی کیا، لیکن ان کا عمل صرف ظاہری طور پر نظر آنے والی عبادات سے متعلق رہا۔ یہ لوگ اپنے دل کی اصلاح کے معاملے میں غفلت کا شکار رہے۔ تکبر، حسد، ریا، اقتدار و بلندی کی طلب، اپنے ہم منصب لوگوں کو برائی پہنچانے کا ارادہ، عوام میں مقبولیت کی خواہش۔ ان علماء میں بعض کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مذکورہ باتوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یعنی کہ ظاہری علوم حاصل کیے ہیں، باطنی علوم حاصل نہیں کیے۔ آپ کی آسانی کے لیے سمجھا دوں کہ بہار شریعت تو پڑھی ہے، سمجھی ہے، اور احیاء العلوم نہ پڑھی نہ سمجھی، تو یہ بھی دھوکے میں مبتلا ہیں۔ باطن کی اصلاح سے غافل علماء کی مثال امام غزالی نے ایک دی ہے۔ باطن کی اصلاح سے غافل ان علماء کی مثال گٹر جیسی ہے، جس کی باہری دیواروں پر چونا کیا ہوتا ہے اور اندر سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یا ان کی مثال قبروں کی طرح ہے، جن کا ظاہر تو ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے مگر اندر کوئی سڑا مردہ پڑا ہوتا ہے۔ یا پھر مثال اندھیرے اور تاریکی میں ڈوبے اس گھر کی طرح ہے جس کی چھت پر ایک چراغ رکھا ہوا ہے جو گھر کے بیرونی حصے کو تو روشن کر رہا ہے مگر اندرونی حصے میں اندھیرا ہے۔ یا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے گھر میں بادشاہ کی دعوت کی اور گھر کے باہر تو صفائی کی ہے اور اندر گند پڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ مثالیں دی ہیں امام غزالی علیہ رحمہ نے اہل علم کی اصلاح کے لیے۔ دھوکے کا شکار علماء کا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرے گروہ میں وہ علماء شامل ہیں جو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت میں باطنی امراض کی مذمت بیان کی گئی ہے، مگر وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان میں یہ خرابیاں نہیں پائی جاتی، اور ان کے بلند مرتبہ کی وجہ سے اللہ عز و جل انہیں ان امراض میں مبتلا نہیں فرماتا، اور اس میں صرف عوام کی آزمائش ہوتی ہے جو ان کے علمی مقام تک نہیں پہنچے۔ ایسے لوگوں پر جب تکبر اور کسی دنیاوی عزت و منصب کی طلب ظاہر ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے، یہ دین کے معزز ہونے کی تمنا ہے۔ یعنی کہ بہت ہی ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے اندر موجود جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کے بارے میں لکھا ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی فتح کے وقت ایک عام سا لباس پہنا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے معزز کیا ہے، لہٰذا ہم کسی دوسری چیز کے ذریعے عزت نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ بندے کو عاجزی والا ہونا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری والا ہونا چاہیے، شو آف نہیں کرنی۔ 3 خوش فہمیوں کا شکار عالم۔ پہلی خوش فہمی کیا ہے؟ اس مال کا کوئی مالک نہیں ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بادشاہ مسلمانوں اور دیہاتیوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتا ہے اور دوسرے اموال کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور جن لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے وہ خود یا ان کی اولاد یا دیگر ورثہ زندہ ہوتے ہیں۔ 10 آدمیوں سے 10 دینار چھینے اور ان سب کو ایک ساتھ ملا دیا، اب ان کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لہٰذا یوں نہ کہا جائے گا کہ اس مال کا کوئی مالک نہیں، کیونکہ جن لوگوں نے مال چھینا وہ اس مال کے مالک تو ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ جن سے مال چھینا ہے انہیں واپس کرے۔ یعنی کہ بعض لوگ ہیں علم کے باوجود غلط فتوے دیتے ہیں، ان کی مثالیں امام غزالی نے یہاں پر دی ہیں۔ اللہ اللہ! دین کے دجال، دھوکے و خوش فہمی کی گہری کھائی میں گرے ہوئے یہ علماء سو دین کے دجال ہیں، شیطانی مذہب کو پھیلا رہے ہیں۔
یہ لوگ دین کے پیشوا نہیں، کیونکہ دینی پیشوا تو وہ ہوتا ہے جس کی سربراہی میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی جانب توجہ کی جائے، جیسا کہ انبیاء، صحابہ اور سلف صالحین۔ اور دجال وہ ہوتا ہے جس کی سربراہی میں دنیا کی جانب متوجہ ہو کر اللہ سے رخ موڑا جائے۔ شاید ان علماء سو، برے علماء کی زندگی سے زیادہ ان کی موت مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، حالانکہ ان کا خیال ہے کہ دین ان کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ پھر آگے برے علماء کی اور بھی مثالیں ہیں۔ چوتھا گروہ کون سا ہے؟ اس میں وہ علماء شامل ہیں جنہوں نے علم دین حاصل کیا، اپنے اعضاء کو پاک کیا، اطاعت و فرمانبرداری کے زیور سے انہیں آراستہ کیا، ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے برے اخلاق اور باطنی امراض جیسے ریا، حسد، کینہ، تکبر، دنیاوی شہرت کی خواہش وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ اپنے دل سے باطنی امراض کی مضبوط جڑوں کو اکھاڑ پھینکا، لیکن وہ پھر بھی دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اللہ اللہ، اب کون سا دھوکہ ہے؟ کیونکہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں ابھی تک شیطان کی خفیہ چال اور نفس کی پوشیدہ دھوکے موجود ہیں جو کہ انتہائی باریک اور پیچیدہ ہیں۔ اسی وجہ سے یہ علماء ان کی جانب توجہ نہ کر سکے اور ان سے غافل ہو گیا۔ ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے کھیت کو خراب کر دینے والی گھاس سے بچانا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اپنے کھیت کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور اس گھاس کا ایک ایک تنکا ڈھونڈ کر جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے اکھاڑ پھینک دیتا ہے، مگر جو تنکا ابھی تک زمین سے باہر نہیں نکلا اسے یہ نہیں دیکھ سکا، حالانکہ گھاس کی جڑوں سے باریک باریک سی شاخیں نکل آتی ہیں اور مٹی کے نیچے چھپ جاتی ہیں، اور یہ ان سے بے خبر رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پوری گھاس اکھاڑ دی ہے، اور اسی غفلت میں ہوتا ہے کہ گھاس پھر اگاتی ہے اور مضبوط ہو کر پوری کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اور یہ نادان شخص اسی نادانی کی وجہ سے اپنی پوری کھیتی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم بعض اوقات ظاہری اور باطنی گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، مگر دل کے پوشیدہ معاملات اور چھپی ہوئی چیزوں سے بے خبر رہتا ہے۔ تصنیف و تالیف کے سلسلے میں فریب کا شکار ہونا۔ بسا اوقات کوئی عالم بڑی محنت اور کوشش سے ایک کتاب لکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں دینی مسائل اس کتاب میں جمع کر رہا ہوں تاکہ لوگ اسے فائدہ حاصل کریں، لیکن اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بہترین کتاب لکھنے کی وجہ سے میری شہرت کو 4 چاند لگ جائیں، اور اس مقصود کا علم اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کا نام اس کتاب سے مٹا کر اپنا نام لکھ دے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ کتاب اس کی ہے، تو یہ بات اس مصنف کے دل پر گھراں گزرتی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے اللہ عز و جل اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کا جو بھی ثواب عطا فرمائے گا اسے ہی عطا فرمائے گا، نہ کہ اس دعویٰ کرنے والے کو، کیونکہ اللہ عز و جل کو معلوم ہے کہ مصنف وہی ہے۔ تصنیف و لطیف کے سلسلے میں نفس کی یہ چال بھی ہوتی ہے کہ اس کتاب میں واضح الفاظ میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے اپنی تعریف کریں۔ اللہ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھے، آمین۔ خود نمائی اور سرقہ کلام، علماء کا باہم بغض و حسد میں مبتلا ہو کر فریب میں آنا، غیر ضروری علوم میں مبتلا علماء 2 وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں۔ اب تک ان علماء کا ذکر تھا جنہوں نے اہم علوم حاصل کیے لیکن علم پر عمل کرنے میں کوتاہی کا شکار ہوئے، اور اب ہم ان اہل علم حضرات کا دھوکے کا ذکر کریں گے جنہوں نے ضروری علوم چھوڑ کر غیر ضروری علوم حاصل کیے اور ایسے زندگیاں گزار دیں۔ یہ لوگ 2 وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے علم کے باعث۔ عمل کے اعتبار سے کیسے؟ عمل کے اعتبار سے دھوکے میں مبتلا ہونے کی وجہ ہم ذکر کر چکے ہیں، جس میں ایک مثال اس مریض کی تھی جس نے اپنے مرض کی دوائی بنانے کا نسخہ ڈاکٹر سے سیکھا اور اسے بار بار پڑھنے اور دوسروں کو سکھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نسخہ سے اپنے مرض کا علاج نہیں کیا، اور یہاں یہ مثال زیادہ بہتر ہے کہ جسے بواسیر یا پھیپھڑوں کی کوئی بیماری ہو جائے اور یہ بیماری اسے ہلاکت کے قریب لے جائے، اب اسے ضرورت ہو کہ اپنے مرض کی دوائی بنانے کا طریقہ اور اس کا استعمال سیکھے، لیکن وہ کسی ڈاکٹر سے استحاضہ کی بیماری کی دوائی بنانے کا طریقہ سیکھ لے
اور رات دن اسے بار بار پڑھتا رہے اور یاد کرتا رہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ وہ ایک مرد ہے اور مرد کو حیض آتا ہے نہ استحاضہ، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے ممکن ہے کہ کوئی عورت استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس بیماری کا علاج اس سے معلوم کر لے، یعنی کہ اس کی اپنی بواسیر جو ہے اس کا علاج کرنے کی بجائے عورتوں کے استحاضہ کے مرض کا علاج سیکھ رہا ہے، تو یہ بھی دھوکے کا شکار ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے اوپر جو چیزیں فرض ہیں اللہ پاک نے کی وہ سیکھے، پہلے فرض علوم سیکھے پھر فرض کفایہ سیکھے، پہلے خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے، اپنی ذات کو نہ بھولے، اپنی اصلاح کی کوشش ہر وقت جاری رکھے۔ جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ذہن دیا تھا ہمیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، تو اپنی اصلاح نہیں بھولنی، چاہے وہ علم کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے ہو۔ تو یہ آج کے سبق کا کہہ لیں خلاصہ یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے علم کے باعث عالم کا علم کے اعتبار سے دھوکے کا شکار ہونا اس طرح ہے کہ وہ علم فتاویٰ پر اکتفا کرے اور یہ گمان کرے کہ یہی علم دین اور قرآن و سنت کا علم چھوڑ دے۔ ایسا شخص بسا اوقات محدثین پر اعتراض کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، علم تصوف ہو، علم سیرت ہو، سبھی کو اہمیت دینی چاہیے۔ علم فقہ سے کیا مراد ہے؟ اس دھوکے میں مبتلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے شریعت میں علم فقہ کی بے شمار فضائل سن رکھے ہیں، حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ علم فقہ کیا ہے۔ علم فقہ سے مراد وہ علم ہے جس میں اللہ عز و جل کی ذات و صفات کی ایسی پہچان ہو جو بندے کو خوف و امید کے درمیان لے آئے، تاکہ وہ اپنے دل میں خوف محسوس کرے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں۔ تو یہ ہے فقہ۔ اصل فقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، نہ کہ صرف نماز روزے کی مثال سیکھ لینا، صرف یہ فقہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ عالم دین ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء کو آپ نے ماشاءاللہ اپنے علم کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہی یہ رکھا گیا ہے احیاء العلوم، یعنی کہ علم کو زندہ کرنے والی کتاب۔ کیسے آپ دیکھیں علماء کی اصلاح فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اختلافی مسائل کے متعلق دھوکے میں پڑنا۔ بعض عالم کہلانے والے صرف علم فقہ کے اختلافی مسائل سیکھتے ہیں، یہ مخاطب سے جھگڑنے، بحث و مباحثہ کرنے، اسے خاموش کروانے کو اہمیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر غلبہ حاصل کرنے اور فخر کرنے میں حق بات کو چھپانا بھی پڑے تو اسے گریز نہیں کرتے۔ الامان والحفیظ، یعنی کہ صرف اور صرف اختلافی مسائل ہی پڑھتے ہیں، وہی بس اس میں بحث میں لگے رہتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کا علم سیکھنا ہے۔ اپنے عقائد اہل سنت بھی سیکھنے ہیں، اور جو بد مذہب ہے ان کا رد کیسے کرنا یہ بھی سیکھنا ہے۔ مناظرین اور متکلمین کا دھوکہ۔ اہل علم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو عقائد اور مناظرے کا علم اہل بدعت سے مجادلہ کرنے، مخالفین کا رد، ان کی گفتگو میں تضاد ثابت کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ گمراہ گروہ کا دھوکہ۔ یہ گروہ اپنی گمراہی کی طرف متوجہ نہ ہونے، اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اہل حق کا دھوکہ۔ یہ لوگ مناظرہ کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور دین میں اسے سب سے افضل عبادت قرار دیتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عقائد کے بارے میں غور و خوض اور بحث و مباحثہ نہ کریں۔ تو یہ بھی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ واعظین کو کیا دھوکہ ہوتا ہے؟ وہ علماء جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یعنی خطیب ہیں، جیسے مبلغ ہیں، ان میں سب سے بلند مقام ان کا ہے جو عوام کو امید و خوف، صبر و شکر، توکل و اخلاص و تقوی وغیرہ کا درس دیتے ہیں،
مگر یہ علماء بھی دھوکے کا شکار ہیں۔ ان کا اپنے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ لوگوں کو واضح نصیحت کرنے اور انہیں نیکا مال کی دعوت دینے کی وجہ سے یہ خود نیکا مال سے متصف ہو چکے ہیں، حالانکہ بارگاہ الہی میں یہ لوگ ان اعمال سے عاری ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ واعظین کے دھوکے کا علاج۔ بہت مشکل ہے کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، کیونکہ انہیں اچھے برے اخلاق کے فضائل و نقصان سب معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں مشغول رہیں، لہذا کس چیز کے ذریعے ان کا علاج کیا جائے اور انہیں کس طرح خوف خدا دلایا جائے، کیونکہ ان کے واعظ میں جن آیتوں کو سن کر لوگ خوف خدا کے باعث لرزنے لگتے ہیں، کیا یہ لوگ ان آیتوں سے اپنے دل میں خوف پیدا نہیں کر سکتے؟ ہاں، ان کا علاج یوں ممکن ہے کہ ان میں سے جس کا یہ خیال ہے کہ وہ اچھے اعمال سے متصف ہے تو امتحاناً اپنے آپ سے ایسے سوالات پوچھے، اپنے آپ سے جن کے ذریعے اس کا گمان دور ہو جائے۔ مثلا محبت الہی کا دعویٰ ہو تو یہ سوال کرے کہ میں نے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کون سی چیز چھوڑی ہے، یعنی کہ وہ مدنی انعامات میں جیسے ہے نا 72 مدنی انعامات ہوتے تھے، آج کل تو شاید نام بھی چینج کر دیا ہے، نیک اعمال شاید ایسے ہے نا کچھ، تو وہ خود سے بندہ جب سوال کرتا ہے نا، وہ کارڈ فل ایک دور میں کیا کرتا تھا میں، اللہ پاک دوبارہ توفیق دے، تو وہ بندے کو نا سامنے آ جاتا ہے بھی آج کا دن میں نے کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے۔ تو یوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو چیک کرے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے، خود کا محاسبہ کرے۔ اگر خوف خدا کا دعویٰ ہو تو یہ پوچھے کہ خوف خدا کے سبب کون سے گناہ سے رک گیا ہوں۔ دنیا سے بے رغبتی کا دعویٰ ہے تو سوال کرے کہ قدرت رکھنے کے باوجود میں نے کس چیز کو رضا الہی کے لیے چھوڑا ہے۔ تو یوں اپنے آپ سے سوال کرے گا نا تو انشاءاللہ تعالی یہ مطلب اپنی اصلاح کرنے والا بن سکتا ہے، بن جائے گا۔ محدثین کے بارے میں لکھا ہے، علماء کا ایک طبقہ حدیث سننے، روایتوں کو جمع کرنے اور نادر و اعلیٰ اسناد کو جمع کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ شہر بشہر گھوما جائے اور محدثین کی زیارت کی جائے، تاکہ ان میں سے کوئی یہ کہہ سکے میں فلاں راوی سے روایت کرتا ہوں، میں نے فلاں محدث کی زیارت کی ہے، میرے پاس ایسی اسناد ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں۔ ان کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ایسے لوگ پشت پر کتابیں اٹھائے پھرنے والوں کی طرح ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ حدیث کے معانی نہیں سمجھ پاتے تو اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی کہ وہ صرف حدیثیں اکٹھی کرتے ہیں، ان کا کام حدیثوں پر عمل کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نہ ہی حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی دھوکے میں مبتلا ہیں۔ تو دین کی صحیح معنوں میں خدمت کیا ہے کہ بندہ دین سیکھے، عمل کرنے کے لیے عمل کرے اور پھر دوسروں کو بھی سکھائے اور سکھاتا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی جائے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرے اور بس عاجزی میں رہے، کبھی بھی مطلب کہ کیا کہتے ہیں اپنے علم پہ اس کو فخر نہیں ہونا چاہیے، ناز نہیں ہونا چاہیے۔ میں کچھ پیجز اس کے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ تقریباً ایک ہی ٹاپک چلا آ رہا ہے، دھوکے میں مبتلا لوگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، پھر آگے خوش الحان کاری کا دھوکہ، روزے کے متعلق دھوکے، حج کے متعلق دھوکے۔ اس میں بالکل سب سے بنیادی چیز، سب سے مطلب اہم چیز وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے جو بھی کام کرنا چاہتا ہے شریعت کے مطابق کرے، علم دین حاصل کرے اور تمام جو ضروری علوم ہیں، ظاہری باطنی علوم، ان کو حاصل کرے۔ کسی نے کہا تھا نا، یہ ضروری ہے کہ علم حاصل کرو، یہ ضروری ہے کہ علم حاصل کرو، اور یہ زیادہ ضروری ہے کہ علم سے کچھ حاصل بھی کرو، اور یہ زیادہ ضروری ہے کہ علم سے کچھ حاصل بھی کرو۔ تو میرے خیال میں ہم اگر اسی بات پہ آج کے ٹاپک کو ختم کر دیں تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی یہ بات
کافی ہوگی۔ خوشخبری، ماشاء اللہ، آج ہم یہ جلد نمبر 3 کو ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل آخری لائنیں پڑھنے لگا ہوں ابھی انشاءاللہ تعالی، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ خلاصہ یہی ہے کہ دھوکے میں مبتلا شخص ہلاک ہو جائے گا، اور دھوکے سے محفوظ رہنے والا مخلص بندہ بھی خطرے میں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل کی اولیاء کے دلوں سے کبھی ڈر و خوف جدا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ عز و جل سے مدد، توفیق اور خاتمہ بالخیر کا سوال کرتے ہیں۔ دھوکے کی مذمت کا بیان مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی باتوں کا بیان بھی مکمل ہوا۔ منجیات یعنی نجات دینے والے امور کے بیان میں سب سے پہلے توبہ کے بیان سے ابتدا کریں گے۔ اللہ عز و جل ہی کے لیے اول و آخر حمد ہے اور درود ہو اس پاک ذات پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ عز و جل مجھے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت بلندی و عظمت والے اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ کے فضل و کرم سے دھوکے کی مذمت کا بیان مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔